صبح کی دھوپ تنویر کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ شکستہ اور بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ شہزام کو لگا کہ شاید وہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً بریک دبائی اور اپنی آنکھیں ملی۔ تبھی اسے یقین ہوا کہ وہ غلط نہیں تھا۔ تم ہمارے مینر کے دروازے پہ کھڑے ہو سونے کے بجائے؟ شہزام آگے بڑھا اور تنویر کو حیرانی سے دیکھا۔ وہ تنویر کو 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا تھا۔ اس نے اسے اس حال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تنویر ہمیشہ خوش پوش اور نفیس رہتا تھا۔ اس کے بال تک ترتیب سے جمتے تھے۔ ایلیزا، کل رات آپ کے مینر میں تھی نا؟ تنویر کی خون آلود آنکھیں جو اینک کے پیچھے چھپی تھیں شہزام کی طرف الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، پرسوں جب تم میرے ساتھ پینے بیٹھے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم نے سب چھوڑ دیا ہے اور اب اسے تنگ نہیں کرو گے۔ میں نے تمہاری قسم کھائی تھی کہ تم اپنے وعدے کے پکے ہو اور کسی کو بار بار تنگ نہیں کرو گے۔ اسی وجہ سے ایلیزا نے فیصلہ کیا تھا کہ آج واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ شہزام کا دماغ پھٹنے کو آیا۔ شاید مجھے اپنا وعدہ توڑنا پڑے۔ تنویر نے کرواہٹ سے مسکرا کر اپنی اینک اتار دی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن چھپی تھی۔ شہزام، کیا تم بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں، کیا تمہیں بخار ہے؟ شہزام گنگ رہ تم نے میڈیسن پڑھی ہے اور پھر بھی ان چیزوں پر یقین کرتے ہو، سائنس کے بجائے؟ پہلے یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب کچھ کچھ کرنے لگا ہوں۔ تنویر بڑبڑایا۔ اصل میں مجھے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ بہت غیر معمولی برتاؤ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے ٹھیک سے آرام نہیں کیا۔ جاؤ واپس جا کر سو جاؤ۔ مجھے آج ایک مقدمے کی سماعت کے لیے جانا ہے۔ تم پر وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ شہزام نے اسے سوری فیملی کے مینر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ تنویر کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ پھر علیزہ کو پریشان کرے گا۔ شہزام نے کار کا دروازہ کھولا لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محسوس کیا کہ تنویر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ میں علیزہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ باتیں صاف کر سکوں، تنویر نے دھیمی آواز میں کہا۔ شہزام کے لب اختیار پھڑکے۔ جب وہ گاڑی چلا کر گیا تو اس نے فوراً صبرین کو پیغام بھیجا اور بتایا کہ تنویر دروازے پر موجود ہے۔ صبح 7:30 بجے جب صبرین اٹھی اور بچوں کو تیار کرنے لگی تو اس نے شہزام کا مہر پیغام دیکھا۔ اسے ہلکا سا سر درد تھا، پھر بھی اس نے ناشتے کے دوران رانیہ کو بتایا، تم سیدھا کمپنی جاؤ، بعد میں تنویر کی پرواہ مت کرنا، آج واپس اپنے گھر مت جانا اور یہی رہنا۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ کا ناشتہ کرنے کا دل شروع سے ہی نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اور صبرین مینر سے الگ الگ کاروں میں نکلی لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رانیہ نے دیکھا تنویر کی گاڑی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس کی گاڑی مصروف شہر سے گزرتی ہوئی شیرازی کارپوریشن تک پہنچی۔ بدقسمتی سے بیسمنٹ پارکنگ صرف شیرازی کارپوریشن کی نہیں تھی، کوئی بھی کار اندر جا سکتی تھی۔ جب رانیہ نے گاڑی پارک کی اوپر باہر نکالی، تنویر کی گاڑی بھی پیچھے آ کر رکی۔ وہ اپنی گاڑی سے پاجامے میں ہی باہر نکل آیا۔ رانیہ حیران رہ گئی۔ اسٹیون اور دوسرا باڈی گارڈ فوراً آگے بڑھے اور تنویر کو روک لیا۔ پریزیڈنٹ لاگاری، آپ ایک مغرور معزز شخصیت ہیں، براہ کرم بار بار مس واستی کو ہراساں کرنا بند کریں۔ تنویر نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ بس منہ آلود آنکھوں کے ساتھ دور کھڑی رانیہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب کچھ نشانیاں ملنے لگتی ہیں تو پھر بہت سی مماثلتیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر سامنے کھڑی عورت کا فیشن سینس اور رانیہ کا۔ رانیہ کو بھڑکیلے کپڑے پسند نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ سادہ اور آرام دہ اسٹائل پہ اپناتی تھی۔ رانیہ کو زیادہ میک اپ بھی پسند نہیں تھا۔ یہ سب بہت زیادہ مماثلتیں تھیں، لیکن تنویر کو یہ سب آج ہی نظر آیا۔ میں مس واستی کو ہراساں نہیں کر رہا بلکہ مس رانیہ کو۔ تنویر قدم پا قدم رانیہ کے قریب آیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس پر جمی تھیں جیسے وہ اس کے وجود کو اپنے دل پر کندھا کر لینا چاہتا ہو۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت دور کھڑے ہوں، جیسے ان کے درمیان زندگی اور موت کی دیوار حائل ہو۔ اسٹیون حیران رہ گیا۔ رانیہ بھی الجھن میں پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تنویر، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس رات صاف صاف نہیں بتایا تھا؟ میرے لیے چیزیں ابھی بھی واضح نہیں ہیں۔ تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ تنویر کی آنکھیں الجھے ہوئے جذبات سے بھری ہوئی تھیں۔ حال ہی میں نے ری بورن کی شناخت کے بارے میں تحقیقات کروائیں، پھر مجھے کئی ناقابل یقین باتیں معلوم ہوئیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں بیٹھ کر تمہاری اصل شناخت پر بات کرنی چاہیے۔ رانی نے تنویر کو
دیر تک گور کر دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی بھاری تھیں کہ رانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چلو میرے دفتر میں بات کرتے ہیں مس واستی۔ اسٹیون کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ میری جگہ ہے، یہاں یہ مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ رانیہ پلٹ کے آگے بڑھ گئی، اس کے پیچھے تنویر چل پڑا۔ اسٹیون کی آنکھوں میں اب بھی تشویش تھی۔ کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد اس نے میکس کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجا۔ تم آخر کب واپس آؤ گے؟ یہ لاغاری میمنی والا آدمی پھر سے مس واسطے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میکس، میں اب بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیرون ملک ہوں، پرسوں ہی واپس آ سکوں گا۔ اف! اسٹیون، اس بار تنویر کی نظریں عجیب لگ رہی ہیں، جیسے اس کے پاس مس واسطے کے خلاف کوئی ثبوت ہو۔ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی اصل شناخت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ بیرون ملک موجود میکس نے میسج پڑھتے ہی سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے اس کی سگی ماں نے بتایا تھا کہ کوئی مقامی شخص علیزہ کے ماضی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ کیا تنویر نے یہ جان لیا تھا کہ علیزہ ہی دراصل رانیہ ہے؟ لعنت! اس نے علیزہ کو بچانے کے لیے پہلے ہی بہت محنت کی تھی، لیکن علیزہ نے اس کے آبائی شہر میں بہت سے لوگوں سے میل جوڑ رکھا تھا۔ اسے مکمل طور پر چھپانا ناممکن تھا۔ بہرحال میکس کو امید تھی کہ تنویر یہ راز نہ جان پائے۔ اگر تنویر کو پتہ چل گیا کہ علیزہ ہی رانیہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو وہ علیزہ کو صرف اپنی خواہش کی وجہ سے چاہتا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں۔ لیکن اب اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ رانیہ ہے تو کیا اس کا دل بدل جائے گا؟ ویسے بھی تنویر ایک خود غرض انسان تھا۔ میکس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے مٹھیوں میں کس لیے۔ چھوڑو، جو بھی ہو، رانیہ کا فیصلہ کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ شیرازی کارپوریشن۔ جب تنویر پاجامے میں وہاں سے گزرا تو اس کی عجیب حالت نے ملازمین کو سرگوشیوں پر مجبور کر دیا۔ شکر تھا کہ صدر کی آفس والے فلور پر زیادہ لوگ نہیں تھے۔ دفتر میں داخل ہو کر رانیہ نے دروازہ بند کیا اور پرس میز پر رکھا اور لیدر کی کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹھنڈے انداز میں تنویر کو دیکھا۔ بولو، میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے کیا معلوم کیا ہے۔ تم اتنی اجرت میں نکلے کہ کپڑے اور جوتے بدلنے تک کی زحمت نہیں کی۔ تنویر کے لبوں پر کڑوی مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے حیران کن انکشاف کے بعد وہ کپڑے بدلنے کے موڈ میں کیسے رہتا؟ چلو ریبون سے آغاز کرتے ہیں۔ ریبون 6 سال پہلے سامنے آئی تھی، اور اس وقت جو ریبون سامنے آئی تھی وہ رانیہ تھی۔ تنویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تاکہ کوئی رد عمل اس کی نظر سے نہ چھوٹ جائے، لیکن سامنے بیٹھی عورت پرسکون تھی۔ تم بالکل پرسکون ہو، لگتا ہے کہ میری باتوں پر تمہیں حیرت نہیں ہو رہی، تنویر نے آہستہ سے کہا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے رانیہ کو نہ سمجھنے پر معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کم عمری میں بیرون ملک جا کر FRM اور CAA جیسے سرٹیفکیشن لے لے گی۔ تو پھر؟ رانیہ نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ یوں ہی رد عمل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تنویر کو حقیقت میں کتنا علم ہو چکا ہے۔ میں نے اس ہوٹل کا ایڈریس چیک کروایا جہاں ریبون اس سال ٹھہری تھی۔ اتفاق سے رانیہ بھی اس ہوٹل میں نظر آئی تھی۔ تنویر کی نگاہوں میں جذبات کا ایک طوفان امڈ آیا، اور اس میں بے چینی کی جھلک بھی شامل تھی۔ لیکن رانیہ تو مر چکی ہے، تو پھر موجودہ ریبون کون ہے؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ریبون بننے کا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ یہ صرف آپ کا اندازہ ہے، آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ سن کر رانیہ نے دل ہی دل میں آہ بھری۔ اس وقت امریکہ میں اس کی موجودگی اور بیرون ملک کی اس کی کوالیفیکیشن کوئی راز نہیں تھی، کوئی بھی آسانی سے یہ جان سکتا تھا۔ جبکہ کئی اتفاقات کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو میرا اندازہ آہستہ آہستہ سچائی کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے۔ تنویر نے فوراً اس کی بات رد کر دی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ لاشعوری طور پر سگریٹ نکالنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے پیکٹ نکالا تو معلوم ہوا کہ وہ خالی ہے۔ میرے دفتر میں سگریٹ مت پئیں، مجھے دھوئیں کی بو سے نفرت ہے، رانیہ نے اپنی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے۔ تنویر نے دونوں ہاتھ دفتر کی میز پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ میں نے کل رات بالکل نیند نہیں کی، پوری رات تمہارے وہ ڈرامے دیکھتا رہا جو تم نے خودکشی کی کوشش سے پہلے اور بعد میں کیے تھے، تاکہ فرق معلوم کر سکوں۔ رانیہ کا دل ایک دم اچھل گیا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہوا۔ یہ بالکل فطری ہے، خودکشی سے پہلے میں نے زیادہ تجربات نہیں کیے تھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ موت کے دہانے پر جانے کے بعد بھی میں ویسے ہی معصوم، نیک، بے وقوف اور نادان رہوں؟ اس نے طنزیہ نظروں سے تنویر کو دیکھا۔ ہاں،
موت کی دہانے پر جانے کے بعد تمہاری شخصیت بدل گئی، تمہاری یادداشت چلی گئی، حتیٰ کہ تمہاری طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات تک بدل گئیں۔ تنویر کی بھاری آواز میں تمسر کی جھلک تھی۔ میں نے شیڈرک اور حالی سے پوچھا، جب تم ہوش میں آئیں تو تمہیں اپنا آپ تک یاد نہیں تھا؟ تمہیں حال بھی یاد نہیں تھا؟ تمہیں مٹھائیاں بہت پسند تھی اور مینیجر اور اسسٹنٹ کو ہمیشہ تم پر نظر رکھنی پڑتی تھی، لیکن بعد میں تم نے مٹھائیاں چھوڑ دیں۔ اس کے بجائے تمہیں مرچ مسالے والے کھانے، جاپانی کھانا، فرینچ فوڈ اور فوڈیو پسند آنے لگے، جبکہ ایلیزا جو ساحلی علاقے میں پلی بڑھی تھی، اسپینشن کھانوں کو زیادہ پسند کرتی تھی اسپینش کھانوں کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رانی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں بس ایک بالشت کے فاصلے پر تھیں۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے شطرنج کا کھیل چل رہا ہو اور جو پہلے کمزوری دکھاتا وہی ہارتا۔ یادداشت کے بارے میں تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں شدید صدمہ پہنچا، اس لیے تمہیں سلیکٹیو انیمیشیا ہوا، لیکن طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کیوں بدل گئی؟ علیزہ ایک چھوٹے قصبے سے آئی تھی۔ خودکشی سے پہلے وہ اسے کردار ادا کرتی تھی جو نیک اور معصوم لڑکیوں کے ہوتے تھے، اور اس کی اداکاری اوسط تھی، لیکن جب تم جاگی تو تمہاری اداکاری اچانک بغیر تربیت کے بہتر ہو گئی۔ نہ صرف تم نے محبت والے کردار خوبصورتی سے کیے، بلکہ پاگل پن اور برائی والے کردار بھی شاندار طریقے سے ادا کیے۔ چاہے امیر لڑکی کا رول ہو یا غریب کا، سب پر تم نے گرفت حاصل کی، یہاں تک کہ تمہیں سب سے زیادہ مقبول اداکارہ کا ایوارڈ بھی ملا۔ تنویر لمحے بھر کو رکا، پھر اپنے شرٹ کے کالر کو کھینچا اور مدھم آواز میں کہا، یہ بالکل سادہ ہے، تم اصلی ایلیزا نہیں ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایلیزا اس وقت مر گئی تھی جب اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ خاموشی ہو کا عالم چھا گیا۔ رانی نے پلکی جھپکی اور بغیر اچانک ہنس پڑی جیسے کوئی مذاق سنا ہو۔ ینگ ماسٹر لاگاری، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر میں ایلیزا ہوں تو پھر میں کون ہوں؟ بھوت؟ آپ ڈاکٹر ہیں اور پھر بھی ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھے؟ شاید تم بھوت ہی ہو، تنویر نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ جس دن رانیہ جیل سے بھاگ کر لاپتہ ہوئی تھی وہی دن تھا جب تم نے خودکشی کی کوشش کی۔ رانیہ نے پلک تک نہ جھپکی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں ہی رانیہ ہوں؟ ہاں۔ جب تنویر نے یہ لفظ کہا تو اس کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ نارمل طریقے سے سانس نہیں لے پا رہا۔ سچ کہوں تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کے لیے یہ خیال رکھنا مزح کا حیض تھا، لیکن بہت سی باتیں جو اس کے لیے الجھی ہوئی تھیں اس قیاس کے بعد واضح ہونے لگی۔ ہاں؟ رانیہ ہنس پڑی، جیسے اس نے دنیا کا سب سے مزح کا حیض مذاق سن لیا ہو۔ جناب لاگاری، کیوں نہ آپ کوئی ناول لکھیں؟ میرا یقین ہے کہ وہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اب ذرا بتائیے، ان چند دنوں میں دنیا میں کتنے ہی لوگ حادثوں کا شکار ہوئے، کچھ کوما میں گئے، کچھ نے سرجری کروائی، تو آپ نے کیوں سوچا کہ رانیہ ہی ایلیزا کے جسم میں جاگ اٹھی؟ مجھے بھی پکا یقین نہیں، شاید اس لاکٹ کی وجہ سے جو تمہارے سینے پر ہے۔ تنویر نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کے کالر کے قریب جانا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رانیہ نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ کیا تم مجھ پر زبردستی کرنا چاہتے ہو؟ میں صرف وہ لاکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تنویر نے سنجیدگی سے اس کے گلے میں بندھے سرخ دھاگے کو گھورا۔ مجھے یاد ہے تم نے بتایا تھا کہ ایلیزا اور رانیہ بچپن میں ایک عجیب جگہ گئے تھے۔ ایک درویش نے کہا تھا کہ ان کی قسمت میں کوئی نحوست ہے، اس لیے ان نے دونوں کو ایک ایک لاکٹ دیا تھا تاکہ کسی دن ان میں سے کسی کو بچایا جا سکے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ رانیہ تمہیں خواب میں اسی لاکٹ کی وجہ سے دکھائی دی تھی۔ شاید وہ خواب میں نہیں آئی تھی کیونکہ تم خود رانیہ ہو، اسی لاکٹ کے سبب تم علیزہ کے چہرے میں جاگ اٹھی۔ رانیہ تنویر کی ذہانت اور باریک بینی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جو راز کسی نے نہ جانا یا جو آدھا سچ کسی نے نہ پوچھا، اس نے اس کے بیچ میں چھپے سوراخ تلاش کر لیے اور حقیقت تک پہنچ گیا۔ لیکن اسے ماننا پڑا کہ یہ معاملہ بذات خود مشکوک تھا۔ اگر کوئی بدنیت جان لیتا تو شاید اس کے جسم کو کاٹ کر جانچنے لگتا، اور دوسرا اگر تنویر جان لیتا کہ وہی رانیہ ہے تو وہ دونوں مزید ایک دوسرے سے الجھ جاتے اور ان کا رشتہ مزید پیچیدہ ہو جاتا۔ اس نے صبرین اور فیا کو صرف اس لیے بتایا تھا کیونکہ وہ ان پر بھروسہ کرتی تھی۔ تمہارا قیاس بہت دلچسپ ہے، رانیہ نے تالیاں بجائیں۔ افسوس میں ایلیزا ہوں، رانیہ نہیں۔ میرے پاس کام ہے اور میرے پاس اس بیتوکی بات پر تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں۔ جناب لاگاری، براہ کرم تشریف لے جائیے۔
میں نہیں جاؤں گا۔ کیا تم جانتی ہو کہ اچانک مجھے کیوں لگا کہ تم ہی رانیہ ہو؟ تنویر نے اپنے لب بینچ لیے، اس کی نظریں الجھاؤ سے بھری تھیں، کیونکہ میں نے تمہارے یونیورسٹی ریکارڈز دیکھے اور جانا کہ تم ڈرامہ کلب کا حصہ رہی ہو۔ میں نے اس سال کا فورم بھی کھنگالا جب تم نے گریجویشن کیا تھا، اور اس وقت ڈرامہ کلب بہت زبردست تھا۔ امریکہ کے مشہور اوپیرا سوپرانو راجرز نے بھی کیمپس پر ایک ایونٹ میں شرکت کی۔ اس نے فوراً تمہیں اور تمہاری ایک ساتھی کو چنا اور تم دونوں کو ایک مرکزی کردار کے لیے منتخب کیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ تم دونوں کو چھٹیوں میں ساتھ لے گیا اور پورے 2 ماہ تک تمہیں ٹریننگ دی، لیکن آخر میں کوئی نہیں جانتا کہ تم کیوں ناکام ہو گئی۔ جس نے 2 ماہ تک راجرز جیسے استاد سے ٹریننگ لی ہو، اس کی اداکاری میں زبردست بہتری ضرور آتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق جب ایک آسکر جیتنے والی اداکارہ نے پچھلے سال اپنی تقریر کی تو اس نے ذاتی طور پر کہا کہ وہ راجرز کی بے حد شکر گزار ہے۔ اگر اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو وہ اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ واقعی یہ حیرت انگیز ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رانیہ اتنی قابل تھی۔ سوچو وہ راجرز کو بھی جانتی تھی، اگر تم نہ بتاتے تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ رانی نے بے پرواہی سے کہا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ باتیں آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر وہ دوسری طالبہ جسے راجرز نے رانیہ پر ترجیح دی تھی، کیونکہ اس نے گلوبل ٹور کیا اور آج وہ ایک مشہور ہالی ووڈ اسٹار ہے۔ تنویر نے کہا، اگر وہ اتنی مشہور نہ ہوتی تو ماضی کو کھود کر نکالنا مشکل ہوتا۔ تمہیں بھی راجرز نے خصوصی تربیت دی ہے تو تمہاری اداکاری کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ مقامی ٹی وی شوز اور فلموں میں اداکاری کرنا تو تمہارے لیے آسان ہونا چاہیے۔ تنویر نے گہرا سانس لیا۔ یہی چیز مجھے شک میں ڈالنے لگی، اور پھر حال ہی کی باتوں نے مجھے اور زیادہ یقین دلایا کہ تم رانیہ ہی ہو۔ کیا دلچسپ قیاس آرائی ہے۔ افسوس تم غلط ہو۔ رانیہ طنزیہ مسکرائی، اس کی برفیلی چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنا دماغ چیک کرانا چاہیے۔ تنویر نے اپنی خوبصورت نفیس ڈبل پلکوں کو اوپر اٹھایا، اس کی سیاہ سیاہی جیسی آنکھیں سامنے ہیں۔ اصل میں مجھے اس وقت ہی کچھ غیر معمولی لگنا چاہیے تھا جب تم نے میرا کو اغوا کیا تھا، لیکن اس وقت یہ قیاس ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن تم پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، جیسے میرا زندہ رہی ہو تو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تمہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن فریہ بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی رانیہ کی اچھی دوست تھی، لیکن اس نے اتنی شدت نہیں دکھائی۔ صبرین بھی رانیہ کی دوست تھی، لیکن صرف تم ہی ایسے پیش آئی جیسے کسی ایسے دشمن سے ملی ہو جس نے تمہارے خاندان کو قتل کر دیا ہو۔ یہ بات درست ہے کہ لیزا اور رانیہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتی تھی، لیکن جب سے رانیہ واپس آئی تم دونوں نے بہت کم رابطہ رکھا۔ کیا تم واقعی اتنی قریبی تھیں؟ کیا تم کسی دوست کے لیے جسے تم نے 10 سال سے زیادہ عرصے تک نہیں دیکھا، کسی کو قتل کر کے اپنا مستقبل برباد کر دیتی؟ تمہیں اپنے آبائی قصے میں اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مزید یہ کہ جب تم نے پہلی بار مجھ سے ملاقات کی تو تمہاری آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ رانیہ، تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں، تم ہی رانیہ ہو، اس لیے تم میرا سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ تم ہی تھی جو اس دن روئی جب میرا کو سزائے موت سنائی گئی۔ تم ہی وہ تھیں جنہوں نے باسط اور جویریہ کی قبریں منتقل کروائیں کیونکہ وہ تمہارے سگے والدین تھے۔ اس کے علاوہ اس دن جب ہم فرانسیسی ریسٹورنٹ گئے تھے تم نے روسٹڈ ریک آف لیمب، اسموکڈ آکٹوپس اور سیرڈ فواگراس منگوایا تھا۔ تم نے مجھے یہ کہہ کر تانا بھی دیا تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، دراصل وہی جگہ ہماری پہلی ڈیٹ کی تھی، اور یہ ڈشز میں نے تمہارے لیے منگوائی تھیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آیا۔ اتنے زیادہ اتفاقات نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رشتے کے دوران ہم نے کیا کھایا یہ ہمارے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تنویر کی آواز کے آخر میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تم ہی رانیہ ہو۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو صبرین کو بھی اس کا علم ہے، ورنہ وہ شیرازی کارپوریشن تمہیں نہ دیتی۔ اچانک رانیہ خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تنویر کو حقیقت کا علم ہو جائے گا، لیکن اگر ہو بھی گیا تو کیا؟ اس کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ رانیہ کے پاس اب کوئی خاندان نہیں تھا اور اس کے 3 قریبی دوست صبرین، فریہ اور میکس پہلے ہی سچ جانتے تھے۔ باقیوں کو پتہ چلنا یا نہ چلنا اس کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ علیزہ ہو یا رانیہ، جسم میں بسنے والی حقیقت وہی تھی۔
اگر تم انکار کرتی نہیں تو میں صبرین و پریہ کے پاس جاؤں گا۔ تنویر نے اس پر نگاہ کاٹ دی۔ رانیہ، میں ہمیشہ تمہاری موت پر شرمندہ رہا ہوں۔ اگر تم زندہ ہوتی تو میں کہتا تمہیں معاف کرنا، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کی رگیں ابھر گئیں۔ رانیہ ششدر رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن تنویر اتنی سچائی سے اسے معافی مانگے گا۔ پھر بھی یہ سب سن کر اسے خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس یہ ایسا تھا جیسے خشک لکڑیوں کے ڈھیر میں اچانک چنگاری گرے اور آگ بھڑک اٹھے۔ تم جانتے ہو دنیا کی سب سے بیکار چیز کیا ہے؟ لو سوری، رانی نے سرد لہجے میں کہا۔ تم وہ شخص نہیں ہو جو معافی مانگے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سب بے معنی ہے۔ مجھے بس ایک یقینی جواب چاہیے۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ تنویر کا قد ابر وجود ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کی آواز میں تھکن اور لاچاری کی جھلک تھی۔ اگر تم ضد کرو گی تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جو دستاویزات میرے پاس ہیں انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رانی نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ یہ بالکل سادہ ہے، تمہاری شناخت مشکوک ہے۔ تنویر کے پتلے ہونٹ پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ علیزہ ایک چھوٹے قصبے کی لڑکی نے ری بورن ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جب ری بورن پہلی بار امریکہ میں ظاہر ہوئی اس وقت کے سرویلنس فوٹیج میں صاف دکھتا ہے کہ لیزا اپنی ایک دوست کے ساتھ ایڈیلیڈ میں فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایلیزا نے کبھی فنانس کے کسی امتحان یا کوالیفیکیشن میں حصہ نہیں لیا۔ اس نے اس حوالے سے خود سے کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب اچانک وہ دنیا کی مشہور ری بورن اور شیخ کارپوریشن کی شیئر ہولڈر بن گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ رانی کے چہرے کے تاثرات رفتہ رفتہ سنجیدہ ہوتے گئے۔ تنویر کی نگاہیں گہری ہو گئی۔ میں بطور صدر لگاری کارپوریشن تمہاری شناخت پر شک کر سکتا ہوں اور اس کی رپورٹ کر سکتا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ لوگ یہ شبہ کریں گے کہ تم نے اصلی لیزا کو قتل کر دیا اور اس کی شکل استعمال کر کے آسٹریلیا ایک جاسوس کی طرح آئی، اپنے کسی خفیہ مقصد کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ باتیں بہت آسانی سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لو۔ رانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کی نظریں سرد ہوتی جا رہی تھیں، لیکن تنویر مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھٹیا اور بے شرم ہے، مگر وہ صرف سچائی جاننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رانیہ خود ہی سب کچھ بتا دے۔ وہ کبھی رانیہ کی یادگار کے سامنے کھڑا ہو کر بے شمار بار سوچتا رہا کہ کاش وہ زندہ ہوتی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا تھا جو صرف رانیہ ہی پور کر سکتی تھی۔ تو کیا ہوا اگر میں رانیہ ہوں؟ اور کیا ہوا اگر نہیں؟ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ آخرکار رانیہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم میرے لیے کون ہو؟ وہ اس کے لیے کون تھا؟ اس سوال کے بعد تنویر کی آنکھوں میں اچانک حیرت کی جھلک ابھری۔ اس کے سینے میں ایک انجانی الجھن نے گھر کر لیا۔ رانیہ کرسی سے پیچھے کو جھک گئی اور ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بالکل آزاد ہو گئی ہو۔ یا پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں رانیہ ہوئی تو تمہارا احساس جرم کم ہو جائے گا؟ اوہ، جب تم رانیہ کو یاد کرتے ہو تو سوچتے ہو تو کیا ہوا اگر میں نے اسے غلط سمجھا؟ تو کیا ہوا اگر میں نے اسے جیل بھیجا؟ تو کیا ہوا اگر وہ سمندر میں ڈوب گئی؟ آخرکار وہ زندہ ہے۔ دیکھو خدا نے اس کا کتنا خیال رکھا۔ وہ سمندر میں ڈوبنے کے باوجود اپنی روح کے ساتھ لوٹ آئی اور اپنی سب سے اچھی سہیلی کے جسم میں جاگ اٹھی۔ بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں کہ بڑی مصیبت کے بعد قسمت بدل جاتی ہے۔ نہیں نہیں، میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آیا۔ تنویر نے فوراً انکار کیا۔ اس کی آواز میں تناؤ اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ اس صورت میں لگتا ہے میں نے ہی زیادہ سوچ لیا۔ رانیہ کے سرخ ہونٹوں پر ایک طرح مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہے؟ تم واقعی سنگ دل اور ظالم ینگ ماسٹر لاغاری ہو۔ تنویر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک پوری رات جاگنے کے بعد وہ تھکا ہارا اور بکھرا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ ویسا شاندار اور نفیس شخص نہیں لگ رہا تھا جیسا عام دنوں میں ہوتا تھا۔ رانیہ، مجھے واقعی تم پر پچھتاوا ہے۔ جب میرا کی تمام گھناؤنی حرکتیں سامنے آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارا کتنا مقروض ہوں۔ مجھے واقعی خوشی ہے کہ تم اس طرح اپنی زندگی آگے بڑھا رہی ہو۔ شاید تم خوش ہو لیکن میں نہیں۔ رانی ایک جھٹکے سے کھڑی ہوگی اور اس کی آنکھیں نفرت سے بھر گئیں۔ رانیہ اچانک کھڑی ہوگی اور اس کی آنکھیں نفرت سے جل رہی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی اس طرح اس لیے گزاری تاکہ بدلہ لے سکوں، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخرکار رانیہ نے اعتراف کر لیا۔ اسی لمحے تنویر کا دل جو حلق میں اٹکا ہوا تھا واپس اپنی جگہ آ گیا۔
اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا، وہ رانیہ ہی تھی۔ رانیہ دنیا سے غائب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا آخری سوال سن کر تنویر کی خوبصورت چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے آخر کیا کہا تھا؟ اس نے آخر کیا کیا تھا؟ اس نے اسے لیزا سمجھ کر بار بار اس پر زبردستی کی، اسے کچلا، ذلیل کیا اور آسانی سے قربانی بنا ڈالا۔ اچانک تنویر کو احساس ہوا کہ زندگی کے سب سے بدترین اور گھنانے کام اس نے رانیہ کے ساتھ ہی کیے تھے۔ رانیہ نے کہا، شروع میں تو میں میرا کے ساتھ مرنا چاہتی تھی، لیکن تم بار بار میرا کے اغوا کی دھمکی دے کر مجھے بلیک میل کرتے رہے۔ تنویر، جانتے ہو اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا تھا جب تم نے ان طریقوں سے مجھ پر زبردستی کی تھی؟ گھن۔ تنویر نے مشکل سے یہ لفظ نکالا۔ ہاں، گھن، رانی نے غصے سے کہا۔ اگرچہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں رانیہ ہوں، لیکن اس وقت میں نے اپنی پہچان رانیہ کے بچپن کی دوست کے طور پر ظاہر کی تھی۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں رانیہ پر گناہ کا احساس ہے اور کہتے ہو کہ میری آنکھیں رانیہ سے ملتی ہیں، لیکن پھر تم نے اس کی دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے مجھ پر زبردستی کی اور مجھے ایک کھلونے کی طرح برتا۔ دوسری عورتوں کے ساتھ تو تمہارے سوتے تھے، لیکن میرے ساتھ تم نے مجھے ایک پرانے کپڑے کی طرح سمجھا جسے تم چاہو تو پھینک دو، چاہو تو رون دو۔ تنویر، علیزہ کی شناخت کے ذریعے میں نے آخرکار دیکھ لیا کہ تم کتنے گندے اور مکروہ ہو۔ تنویر خاموش ہو گیا، لیکن اس کا مضبوط جسم کانپ رہا تھا۔ ماضی میں تنویر نے کبھی اپنے اعمال پر پچھتاوا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس واقعے پر بھی جس نے اسے 3 ماہ جیل میں ڈالا، اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے اس وقت کی ایلیزا دلچسپ لگتی تھی، اور جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کی نظر میں ایلیزا ایک چیلنج بن گئی تھی۔ لیکن اب کی ایلیزا نہیں، وہ تو دراصل رانیہ تھی۔ رانی نے اس کے خوبصورت چہرے کو گھورا، اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہے تنویر، مجھے اس بات کا پچھتاوا ہے کہ کبھی تم سے محبت کی۔ میں نے غلط انسان کو چاہا، میں نے ایک گھٹیا اور گھنانے آدمی سے محبت کی۔ بے وفائی تمہاری عادت ہے، اسے میں قبول کر لیتی۔ شاید میں اتنی اچھی نہیں تھی کہ تمہیں روک سکتی، یہ میری خوش فہمی تھی، لیکن اس دوران تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں اندھی تھی، جو ایک ایسے شیطان سے محبت کر بیٹھی جس کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں یہ گناہ یا بوجھ لگے گا کہ تم رانیہ کی دوست کے ساتھ سو رہے ہو؟ شاید تمہیں فرق نہیں پڑتا، تم جیسے مردوں کے لیے تو عورتیں صرف جسمانی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، رانی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تنویر کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے اندرونی اعضاء جو ابھی سنبھلے ہی تھے دوبارہ اٹھنے لگے جیسے سانس روک گئے ہو۔ رانیہ کے الفاظ ایسے تھے جیسے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا ہو۔ یہ سچ تھا، اس نے اس وقت یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیوں اس نے اس پر زبردستی کی تھی؟ کیا دنیا میں کوئی اور عورت نہیں تھی؟ کیا وہ اس وقت دماغ سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ رانیہ، جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا، تمہاری آنکھیں جیسی لگتی تھیں، میں خود کو روک نہیں پایا۔ تنویر نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چشمے اتار دیے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بے بسی سے بھری ہوں۔ تو یہ میری جبلت درست تھی، اگر تم علیزہ کے جسم میں نہ چاہتی تو مجھے علیزہ میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ دراصل تم ہی ہمیشہ سے مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی ہو۔ اس صورت میں کیا مجھے متاثر ہونا چاہیے؟ رانیہ نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ تنویر کے لب کانپے، پھر اس نے ایک کڑوا سا قہقہ لگا دیا۔